दोस्तों, इमरान खान किसी से भी सवाल पूछने को बहुत बेहतर जानते हैं, यानी कैसे किसी से सवाल पूछा जाए, और हर एक को जो है वो अपने सवालों के सामने खड़े कर देते हैं। वो किसी दूसरे को जो है वो कटहरे के अंदर खड़े करने के भी मास्टर हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो उनके साथ कुछ लोग सोचते भी हैं, कुछ कहते हैं और कुछ नहीं कहते। यानी इमरान खान के वो इल्ज़ामात जो उन्होंने अपने ऊपर कातिलाना हमले के बाद लगाए हैं, क्या ये भी कहीं कोई सोचे समझे तो नहीं है? यकीनन आज की तारीख तक एक आम अमूमी राय जो है वो ये डेवलप हो चुकी है, या पीटीआई के लोग भी ये करा चुके हैं, या आम तौर के ऊपर एक इंडिपेंडेंट राय भी जो है वो यही डेवलप हो चुकी है कि इमरान खान के ऊपर हमला करने वाला, जो बज़ाहिर इस वक्त कत्ल करना चाहता था या हमला आवर है, उसकी जो बातें हैं या जिस तरह से वो अवाम के सामने आई हैं, कोई उसको ज़्यादा कबूलियत नहीं मिली। बाकी की बात जो है वो यकीनन जब इसके ऊपर फुल कोर्ट बन जाता है, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, इमरान खान साहब ने उसकी तायीद भी की दी है, बल्कि उसको एक बेहतर जो है वो कदम इक़दाम भी जो है वो कहा है। तो वो जब कुछ बनेगा और जब कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। लेकिन क्या इमरान खान के हमले के फ़ौरन बाद, यानी कुछ ही मिनटों के बाद जिस तरह से ये वीडियो आती है, और उसके कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो इमरान खान का अपना बयानिया भी या उनका पैगाम भी उनके रफ़क़ाए कार के ज़रिए जो लोगों तक पहुँचता है, जिसमें 3 नामों के साथ जो है वो बड़े इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, क्या ये कहीं अनफेयर तो नहीं है, या इसके ऊपर कुछ और जो है वो बेहतर तौर के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत थी? ये एक छोटा सा सवाल है। इसीलिए लोग ये सोचते हैं, या कहीं ना कहीं पे एक सवाल जो है वो बनता जाता है, या कभी ना एक सोचने को मन करता है कि इमरान खान के भी ये इल्ज़ामात जो है वो कहीं सोचे समझे हुए तो नहीं है, कि पहले ही जो है वो ये सोचा हुआ हो कि कभी भी कुछ ऐसा, जैसे वो पहले भी बहरहाल जो है वो इसमें ये कह चुके हैं। तो इसकी कुछ बुनियाद तो उनके प्रीवियस कुछ वाक़यात के साथ जुड़ती हैं, लेकिन कुछ जो है वो यकीनन उसको जोड़ने के लिए कुछ वक्त दरकार है। दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो हमला आवर है कि वाकई ही में वो इमरान खान की जान लेना चाहता था, या इस हमले के अंदर जो है वो इमरान खान की जान ही निशाना थी? और अगर ये जान निशाना थी तो इमरान खान उसमें से बच किस तरह से गए, अगर वो बहरहाल कोई प्लान्ड या फिर कोई जो है वो किसी ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है वो ये सब कुछ किया हुआ है? यकीनन जो ऑर्बिट नज़र आते हैं, या जो आम इन्वेस्टिगेटिवली जो कोई भी देख सकता है, उसको ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है कि अगर ये ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ये सब कुछ की हुई हों चीज़ें, तो उसके अंदर इमरान खान का बच जाना, या इमरान खान का जो है वो इसमें कोई शदीद ज़ख्मी ना होना जो है वो एक सवालिया निशान बन जाता है। और यही वो सवालिया निशान है जो इस तासुर को या इस मफरूज़े को भी जन्म देता है कि इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं, कहीं ये इल्ज़ामात जो है ये भी सोचे समझे हुए तो नहीं है, कि जिसमें अंदर उन्होंने 3 लोगों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल को जो है वो इसके अंदर नॉमिनेट किया है, गो कि उनकी FIR जो है वो नहीं अभी तक हुई। सो दोस्तों, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान के इसी हवाले से जो है वो पूछी जा सकती हैं। यकीनन उनके कोई ना कोई जवाब ज़रूर होंगे, लेकिन क्योंकि ये सवाल हैं और हमारा काम ही सवाल उठाना है, तो हम सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर ये हमला होता है, किसे मालूम था कि वो हमला जो है वो किस नोयत का है? उस नोयत में वज़ीराबाद में खड़े हुए आप 120 मिनट का सफ़र करके या 100 मिनट का सफ़र करके वहाँ से जो है वो लाहौर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है वो नहीं जाते, या आप जो है वो वहाँ से इतना ट्रेवल करते हैं। और सोचिए, खुद ही जो है वो फैसल साहब ये कह रहे हैं, उनको उस वक्त तो ये मालूम नहीं था कि जब बुलेट लगी है कि बुलेट जो है वो उनकी उस जो है वेन के ऊपर जो है वो जाके कनेक्ट तो नहीं होगी। जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे इंसान की शाहरग होती है, तो इसी तरह से आपकी एक शाहरग जो है वो वाली वेन है, उसके करीब जाके जो है वो बुलेट पहुंच गई थी। और अगर उस बुलेट उसके अंदर लग जाती तो 20 मिनट के अंदर इंसान का सारा जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाता है। तो आइए, अब ये बात की है तो ये मफरूज़ा अब ज़रा वहाँ पे जाके खड़ा कर लीजिए कि ये किसी को मालूम तो नहीं था उस वक्त तक, जब तक जो है वो उनका एग्ज़ामन नहीं शौकत खानम हॉस्पिटल में हुआ, कि ये बुलेट जो है वो कहाँ तक रीच की है। तो खुदा न खास्ता जब अगर टांग में ये लगी है और वो कहीं उस जगह के ऊपर लगी हुई होती, तो ये रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया है वहाँ का नहीं, और शौकत खानम जाने का वहाँ से लाहौर की जानिब, जो कि 1 घंटे से ज़्यादा का जो है वो तवील है, उसके अंदर जो है वो यकीनन जो है वो मुश्किलात तो थी ना।
تو اس کے اندر خدا نہ خواستہ ان کو جان کا نقصان بھی یہ ہو سکتا تھا. یہی کچھ سوالات. پھر دوسری جانب جو ہے وہ یہ کہ اگر وہ ساری جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ رپورٹس وغیرہ جو کی ہیں وہ منظر عام کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں ابھی تک آ پائیں, وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ خود ہی اپنے پاس کیوں سنبھالے ہوئے بیٹھی ہیں. ان سب چیزوں کے اوپر یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان ایسی سچویشن کے اندر, کرٹیکل سچویشن کے اندر نہیں یہ بلیو, جس طرح سے نواز شریف صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ اپنی مارننگ واک میں بھی جاتے ہیں تو ان کو ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے, یا کہیں پہ بھی ایسا, یا پاکستان میں بھی اسی طرح سے, یعنی اپنے من پسند لوگوں کے پاس ہی جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہوتے. تو عمران خان کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ وہ اپنے من پسند لوگوں کے پاس چلے جائیں. تو اس طریقے کا جواب جو ہے وہ اس حوالے سے دیا جا سکتا ہے, لیکن سوال پھر بھی جو ہے وہ یہ ایک جنم تو لیتا ہے یا پلیس تو کہیں نہ کہیں پہ کرتا ہے. سو دوستو, پھر دوسری جانب جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ یہ کلیریفیکیشن نہیں کہ عمران خان کے کیا 4 گولیاں لگی ہیں, 4 بلٹ کے ٹکڑے لگے ہیں, اس کو جو ہے وہ کم از کم لوگوں کو بتانا چاہیے. What I heard that عمران خان نے CNN پہ بیکی کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پیسز آف جو ہے وہ بلٹ 4 جو ہے وہ ان کو لگے ہیں ان کی دونوں ٹانگوں کے اندر. تو لیکن اٹ ریمینز لائک اے کویسچن اسٹینڈنگ آن دا پوائنٹ لائک دیٹ ہاؤ مینی بلٹس جو ہے وہ عمران خان کو لگی ہیں, وہ ابھی تک جو ہے وہ عوام کو کم از کم اس طرح سے کلیئر نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے. کیا اتنی گولیاں برسی ہیں کہ 4 ان کو لگی ہیں اور پھر 14 اور دوسرے لوگوں کو لگی ہیں, تو اتنی گولیاں کیا برسی ہیں وہاں پہ اس وقت, یا ہمیں اس وقت یہ دکھائی دیتی ہیں. ایک حملہ آور کہتا ہے میں نے 7-8 گولیاں چلائی ہیں, تو کوئی دوسرا حملہ آور بھی تھا تو وہ اگر وہ بھی اس نے چلائی تو کیا اس وقت جو ہے وہ 14 لوگ زخمی, 4 گولیاں ان کو لگ گئی, تو پھر اس کے بعد یہ اتنی گولیاں کا برسی بھی ہیں اس سارے ٹینور ٹائم کے اندر جو ہے وہ, یا ان کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں, یا پھر سائلنسر جو ہے وہ ویپن کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ لگی ہیں. یقیناً جو ہے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. FIR کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ تھوڑا سا کر دیتے ہیں. FIR جو ہے وہ سپریم کورٹ کی انٹرویژن سے ہو تو گئی ہے, لیکن اس نے ایک بڑا سوالیہ نشان بھی جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے, اور اس میں عمران خان اور یہ پنجاب حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج, یا ان کے درمیان جو ہونے والی, جس طرح سے پہلے ہی لوگوں کا یہ تصور کہا جاتا ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی پاکٹ سے باہر نہیں نکلتے اور وہ ہی از جسٹ لائک اے بیبی فار دیم. تو وہ ان کی کبھی کوئی بھی فیصلے جو ہے وہ اس کے اوپر, جیسے پہلے ہی انہوں نے تیسرے نام کے اوپر میجر جنرل فیصل کے اوپر جو انہوں نے اپنے کنسرن شو کر دیے تھے, اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا IG پنجاب سے چیف جسٹس نے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے منع کر دیا تھا چیف منسٹر نے جو ہے وہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے اوپر FIR کرنے سے, جبکہ مونس الہی نے فوراً ریورٹ کیا کہ ہم نے اس بات کے لیے منع نہیں کیا تھا, بلکہ ہم نے نامعلوم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لکھنے کے لیے منع کیا تھا, جو کہ پولیس جو ہے وہ نامعلوم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ FIR کرنے کے لیے چاہ رہی تھی. تو انہوں نے اپنی فیس سیونگ اس والے سے کی ہے. لیکن کل کی ملاقات میں جو کیا ہوا ہے, پرویز الہی نے کیا آفر کر دی عمران خان کو, یقیناً جو ہے وہ آپ لوگ سننے کے لیے بے قرار ہوں گے. میرا اگلے ویلاگ میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور آج ہی بتاؤں گا. ایک بڑا جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کو آفر دے دی, اور عمران خان کو مشکل کے اندر ڈال دیا اس حوالے سے, اور اس کیس کے حوالے سے بھی. سو دوستو, بہرحال کچھ سوالات جو ہے وہ اس حوالے سے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ عمران خان کو شاید تھوڑا سا وقت لینا چاہیے تھا ان الزامات کو لگاتے ہوئے یا لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہوئے, اور اتنی جلدی ہی جو ہے وہ عمران خان نے بھی یہ الزامات لگا دیے جتنی جلدی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اس حملہ آور کی بظاہر جو ہے وہ ویڈیو عوام تک پہنچا دی جائے, یا عوام تک جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, FIR جو ہے وہ ہو گئی ہے, لیکن FIR جو ہے وہ اس پولیس کی مدعیت کے اندر ہوئی ہے اور اس حملہ آور کے نام کر دی گئی ہے, جس کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں کہا جا رہا PTI کی جانب. PTI کا کہنا ہے کہ انہی تینوں نام کے ساتھ جو ہے وہ اگر وہ نہ ہوئی تو ہمیں قبول نہیں ہے. فواد چودھری سمیت ڈفرینٹ جو ہے وہ PTI کے لیڈرز نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ FIR قبول نہیں ہے, اٹ از ریجیکٹڈ. بات ہو رہی ہے, تکرار بھی ہو رہا ہے. ایک طرف تو آ کے عمران خان کو ایک لمبی طویل میٹنگ کے اندر 2 گھنٹے سے بھی زیادہ بڑی میٹنگ کے اندر پریزیڈنٹ الوی ملتے ہیں آ کے, اور عمران خان کے حال چال سے زیادہ جو ہے وہ
ملک کے حالات اور اس وقت آنے والے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور بہت کچھ جو ہے وہ اس میں معاملات کو طے کرنے کی، کچھ معاملات کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اور عمران خان کے ساتھ کیونکہ ان کو یہ ملاقات کا بظاہر موقع ملا ہے سب لوگوں کے سامنے، جیسے میں نے بتایا کہ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ یہ ملاقات طویل رہی ہے، اور عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری طرف سے پریزیڈنٹ الوی جو ہے وہ ہمارے نامینیٹڈ پرسن ہے کسی بھی طرح کی بات کرنے کے لیے۔ تو ایک طرف تو یہ ہو رہی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ تکرار بھی چلے گئی ہے۔ عمران خان نے ایک لیٹر بھی پریزیڈنٹ الوی کو لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے ایز اے سپریم کمانڈر آف فورسز جو ہے وہ دیکھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان کی حدود جو ہے وہ ان کا تعین کریں، کہ جس طرح سے انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اور یہ ساری باتیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک آپ سمجھیے کہ اتنی مشکل مرحلے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست داخل ہو گئی ہے کہ کوئی اس وقت کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کی بھی ٹوپیاں گھوم گئی ہیں اس وقت تک کہ وہ کیا آنے والے دنوں کے بارے میں پریزنٹ کرے، لیکن یہ ضرور جان لیجئے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ عمران خان کی جانب اور پی ٹی آئی کی جانب بھی یہ سوال یقیناً جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر اور بھی اٹھیں گے، لیکن بہرحال جب ہم یہاں پر ہیں اس میں انصاف کے جو آربٹس ہیں، تقاضے ہیں، وہ ہر لحاظ سے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے، اور یہی جو ہے وہ اس ملک کے بننے کی جو ہے وہ وجہ بھی تھی کہ رول آف لا ہو، انڈیپینڈنس ہو لوگوں کو، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی شخصی آزادی جو ہے وہ ملے۔ آپ سب لوگوں کا ہمارا ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اور بھی باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔